قرآن مجید میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جب اللہ وہ حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، تو یہ بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں رہنمائی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں صحیح اور غلط کے بارے میں جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے. یہ بڑی خاندانی بات ہے. دنیا میں کسی کے پاس جو ایسا قانون نہیں ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہو. بلواؤ یار، بندوق وہ کہاں ہے گارڈ؟ اس کو بولو یہاں کھڑے ہو جاؤ. جملہ مکمل کرنا ہے بھائی، ابھی بیان شروع ہوا ہے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو جب یہ بتایا جاتا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ بتانے والا کون ہو؟ اللہ ہے. کوئی بھی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ بتائے یا بندے بتائیں تو فرق؟ جزاک اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اللہ بتائے یا بندے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی عقل مند کہے، عقل مند بتائے تو اس کی بات مان لینی چاہیے. اس سے فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. جب کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اگر وہ یہ بات بتائے کہ ایسی بات بتائے، صحیح ایسی چیز کو کہے جس میں بظاہر فائدہ بھی ہو، لذت بھی ہو، مزہ بھی ہو، پھر تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ تو مزیدار کام ہے، صحیح نہیں بھی ہوتا تو بھی کرتے ہم. جیسے دودھ پتی، بعض ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. ایسے ہی مشہور ہے حافظہ تیز ہوتا ہے پتی سے، حالانکہ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. لیکن یہ بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دودھ پتی پینا کیا ہے؟ صحیح ہے، تو اور پیے گا آدمی. تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ مزہ ہے نا سٹے میں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی سٹے کی ایک قسم ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے علاوہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو وہ آپ جیسا انسان ہے. جب وہ آپ جیسا انسان ہے تو آپ اس سے بحث کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے، رانگ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کے رانگ ہونے کی دلیل بولو نا کیا ہے؟ کیوں غلط؟ آپ کی طرح کی کھوپڑی ہے نا اس کی بھی. یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ ایک بڑی دلیل مذہب کے باطل ہونے کی یہ بھی دیتے ہیں کہ مذہب جہاں ہوگا وہاں لڑائیاں اور اختلافات ہوں گے. دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ سب ایک دوسرے کو غلط، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ مذہب کو نکال دو گے نا تو اس سے ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوگا. ابھی تو ایک قوم دوسری قوم کے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک قوم آپس میں متحد ہوتی ہے.
جیسے مسلمان عیسائیت کے خلاف ہیں لیکن آپس میں سب اسلام کو مانتے ہیں. تو 1 ارب 22 کروڑ انسان تو ایک ٹاس پہ جمع ہو گئے نا, ایک عقیدے پہ. یہودی مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن ملینز ہیں یہودی, وہ آپس میں ایک نظریہ ہے ان کا. لیکن اگر آپ انسانیت سے مذہب کو کھینچ کے نکالیں گے تو پھر ہر آدمی ایک نیا فرقہ ہوگا, کیونکہ ہر آدمی کی کھوپڑی دوسرے کی کھوپڑی سے ممتاز اور جدا ہے. خلاصہ یہ اس کا جو نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا احسان ہے, یعظکم اللہ بہ, کہ اللہ تمہیں خود حکام بتاتا ہے, خود بتاتا ہے حکام. نماز پڑھنا فرض ہے, زنا کرنا حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے, وراثت کی کھانا کیا ہے حرام ہے, سود کے مسائل ہیں. یہ احکام تو ایسے ہیں جو اللہ نے خود بتائے, ان کی اہمیت. ہاں ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر اختلافات شروع ہوں گے, بیسک تو بتا دی نا اللہ نے. تو اللہ نے ہمیں صحیح و غلط کا کیا کر دیا, بتا دیا. غیر مسلم کے پاس نہیں ہے, ان کی اسمبلیاں بتاتی ہیں, اور اسمبلیاں انہی جیسے انسان ہیں, وہ صحیح بھی, وہ بعض دفعہ صحیح بھی بتاتے ہیں غلط بھی. اور اسمبلیاں انسانوں کی بنی ہوئی ہیں, لہذا وہ پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتی ہیں. امریکہ میں شراب اللیگل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جتنے لوگ ہیں تقریباً سب پیتے ہیں, کر سکتے ہیں بھائی, حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شراب انسانیت کے لیے نقصان دہ. وہاں اتنا سخت قانون ہے, پھر بھی ایکسیڈنٹ کی جو اتنی کثرت ہے شراب کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں قانون تو ہے ہی نہیں, کسی کو بھی کسی بھی وقت پیلتے ہوئے نکل لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر بھی چونکہ شراب نہیں پیتے تو احتیاط کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر اس طرح شراب آ جائے نا جیسے امریکہ میں ہے, تو اگلے جمعے آدھی آبادی ہوگی یہاں پہ, آدھے ٹرک کے نیچے آ کے بولو مر چکے ہوں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں کوئی خوبی ہے مذہب کی وجہ سے, ان کے ہاں قانون کی گرفت کی وجہ سے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ مذہب اگر ان کو دے دو ایک ہفتے کے لیے, وہ ہم سے 20 گنا اچھے ہو جائیں گے. اور ان کا نظام اگر ہمیں دے دو تو ہم ان سے 40 گنا اچھے ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ تو دونوں سسٹم ان کے پاس ہیں, مذہب ہمارے پاس. تو ہم مذہب سے چل رہے ہیں, ہماری حکومتوں نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم ابا کو گھر میں اس لیے تھوڑی رکھ کے پالتے ہیں کہ حکومت میں جیل ہو جائے گی, کوئی جیل نہیں. آپ ابا کو باہر کہیں بھی جمع کرا دو, گورنمنٹ آپ کو نہیں پوچھتی. ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. ابا اگر مر رہے تھے تو اولڈ ہاؤس میں فون کیوں نہیں کیا بھائی آپ نے, وہ آگے اٹھا کے لے جاتے اس کو, گھر سے باہر کیوں پھینکا آپ نے. تو ان کے ہاں قانون ہے جس کی وجہ سے گرفت سے وہ, جہاں قانون ان کے ہاں ڈھیلا ہوا گئے کام سے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں قانون کی گرفت تھوڑی سی اچھی ہو جائے نا تو ہم تھے تو اچھا پھر دنیا میں کوئی ہوگا نہیں میرے بھائی. ہمارے یہاں تو باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ کرپشن سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے. تو خیر اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہمیں خود گائیڈ کرتا ہے, ہر چیز میں بتاتا ہے. تو بھائی مسلمان کو چاہیے پھر اللہ ہی سے گائیڈنس لیا کرے. آپس کے جو اختلافات ہیں وہ علماء کے پاس جایا کریں. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جب آپس میں تمہارا فَإِن تَنَازَعْتُمْ اختلاف ہو جائے تو اسلام کو فالو کرو, اپنے قبیلوں کو فالو. اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے, جہاں ڈالا جاتا ہے نا وہ نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اللہ رسول کے اور اولو الامر کی اطاعت کرو, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر تمہارا کبھی اختلاف ہوگا تو قرآن و سنت سے پوچھنا ہے, یعنی اسلام سے پوچھنا ہے, علماء کے پاس جانا ہے. وہ علماء جو اہل حق بھی ہوں اور قرآن و سنت کو جانتے بھی ہوں. اپنے خاندانی اختلافات, سیاسی اختلافات علماء سے حل کرانے ہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لوگ اپنے قبیلوں کو فالو کرتے ہیں کہ ہماری رسم یہ ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا مجھے اپنی بیگم پہ شبہ تھا, میں نے گولی مار دی. میں نے کہا یہ تو نہیں اسلام میں جائز ہے. کہہ رہے ہماری رسم ہے, یہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اس بندے مرد سے بات کر رہی تھی, نامحرم آدمی تھا. میں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے بھائی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب بات کروں گی تو بندہ کیا کرے گا, ٹھا کرے گا. میں نے کہا بھاگ جائے یہاں سے ورنہ حکومت نے پکڑ لیا تو تجھے ٹھا کر دے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں بھاگا ہے. ایسا نا پولیس والے اگلی موبائل آئی, وہ بندہ کہاں ہے بتاؤ. ہمارے پاس تو 100 لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں کون آیا کہاں چلا گیا. تو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے اس کو. جو اس کو ٹھا کر سکتا ہے ہمیں نہیں ٹھا کر سکتا وہ. آپ کیسے پولیس کو فون کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بھائی میں پولیس کو فون کرتا, وہ کہتا ہے جہاں ایک ٹھا ایک اور ٹھا. ہمارے یہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مخبری کرے اس کو بھی کیا کرتے ہیں, ٹھا. وہ تو اسلام پہ چل نہیں رہا, وہ تو ہمارے ہاں پہ چل رہا ہے. اس کا اپنا ہاں جو بھی ہے وہ اس پہ چل رہا ہے. تو یہ غلط ہے. اختلاف کس سے حل کروانا ہے, اسلام کیا کہتا ہے.